الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وآباء بلند درود السلام کا نذرانہ پیش فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بے پناہ حمد، نبی رحمت شفیع امت کے سہارے غمخوار آقا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد محترم المقام حاضرین مجلس، تمام بزرگوں، ساتھیوں، پیارے بچوں، آج ربیع الاول شریف کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، ماہ میلاد کی آمد ہے۔ ماہ میلاد آ چکا، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے ایام کی آمد ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد کیوں کہتے ہیں؟ میلاد کی حقیقت کیا ہے؟ میلاد کرنے کا، میلاد منانے کا طریقہ کیا ہے؟ میلاد کرنے پر، میلاد منانے پر اٹھنے والے اعتراضات کے چند جوابات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ جو لفظ میلاد ہے، میلاد کا معنی ہے پیدائش، پیدا ہونا۔ ہر گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، سال گزرتا ہے، والدین بطور خوشی آج کے دور میں جن الفاظ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، برتھ ڈے کہہ کر، برتھ ڈے، جنم دن، پیدائش کے دن، اس دن ہمارا بچہ پیدا ہوا تھا، آج اس بچے کو 1 سال گزرا، تو اس کی خوشی میں ہم نے محفل سجائی، فنکشن کیا۔ آج اگر محفل کہیں تو کئی کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اوہ محفل ہو رہی ہے، لیکن اگر فنکشن کہیں تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، حالانکہ ہیں دونوں چیزیں ایک ہی۔ اہل محبت محفل کہتے ہیں، اہل عقیدت محفل کہتے ہیں، حضور کے غلام محفل کہتے ہیں، مسلمان محفل کہتے ہیں، روشن خیالی رکھنے والے لوگ اسے فنکشن کہتے ہیں دونوں چیزیں ایک۔ برتھ ڈے کہیں تو سب خوشی سے آتے ہیں، بھی فلاں دوست نے بلایا اس کے بچوں کی آج جو ہے نا برتھ ڈے ہے، تو ہم نے وہاں شامل ہونا ہے، بڑے شوق سے آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، تحائف بھی دیتے ہیں۔ تو یہ برتھ ڈے کہیں، جنم دن کہیں، یا میلاد کا دن کہیں، یا پیدائش کا دن کہیں، یہ ساری چیزیں، ان کا نتیجہ اور مرکز ایک ہی چیز ہے کہ اس دن بچہ پیدا ہوا، پیدائش کی خوشی میں ہم نے یہ اہتمام کیا ہے۔
ہر سال میلاد کرنا یہ بھی اسی بات سے واضح ہے کہ آپ اپنے بچوں کا ہر سال جنم دن مناتے ہیں، ہر سال پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ آپ کا اپنا بچہ ہے، جس گھر میں بچہ پیدا ہو جائے خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ کئی بچے صرف اہل خانہ کے لیے خوشی کا باعث ہوتے ہیں۔ بے اولاد جوڑے کو جب 5، 7، 10 سال کے بعد کہیں بچہ پیدا ہو تو وہ خوشی صرف گھر والوں کے لیے نہیں ہوتی بلکہ تمام خاندان والوں کے لیے خوشی ہوتی ہے کہ یار اس گھر میں بچے نہیں ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا، تو پورے خاندان کے لیے خوشی ہوتی ہے، پوری قوم کے لیے خوشی ہوتی ہے، پورے علاقے کے لیے خوشی ہوتی ہے کہ یار اس گھر میں بچے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے بچہ عطا فرما دیا، تو بڑی خوشی کی بات ہے، مبارکبادیں دیتے ہیں۔ تو بچے کی پیدائش پر خوشی، مٹھائیاں بھی بٹتی ہیں، لنگر بھی کھلائے جاتے ہیں، بچے کی پیدائش کی خوشی کے اہتمام میں دوستوں کو دعوت بھی دی جاتی ہے۔ تو یہ سب کام وہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ اگر اعتراض کرنا بھی ہو تو پھر ہر جگہ پر کرنا چاہیے کہ بچے کی پیدائش کی خوشی کیوں منا رہے ہو؟ آپ اسے کہہ سکتے ہیں بچہ ہمارا ہے، خوشی ہم منا رہے ہیں، تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوا، خوشی ہم منا رہے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے ہماری خوشی منانے سے؟ اور خوشی منانے کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا، کسی سے پوچھا نہیں جاتا بھائی آپ بتائیں مجھے خوشی کیسے منانی ہے۔ جس کے مزاج میں آتا ہے وہ اس انداز میں خوشی مناتا ہے، جو طریقہ اس کی سمجھ میں آتا ہے اس طریقے پر خوشی مناتا ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ کوئی پوچھے گا تو یہی جواب ہوگا بچہ ہمارا ہے، ہمارے گھر میں پیدا ہوا، خوشی ہم منا رہے ہیں، آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو جس گھر میں بچہ پیدا ہو اس گھر میں خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ جس خاندان میں بچہ پیدا ہو اس خاندان کے لیے خوشی کا ایک عجیب سما ہوتا ہے۔ کچھ بچے گھر والوں کے لیے خوشی ہوتے ہیں، کچھ خاندان والوں کے لیے خوشی ہوتے ہیں، کچھ اہل علاقہ کے لیے خوشی ہوتے ہیں۔ سنیو تمہیں مبارک ہو، جس شخصیت کی ہم خوشی مناتے ہیں وہ شخصیت ایک گھر، ایک خاندان، ایک قوم، ایک قبیلے کے لیے نہیں بلکہ تمام جہان والوں کے لیے رب نے اسے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب ہم اپنے بچے کی پیدائش کا دن مناتے ہیں وہ ہماری گھر کے لیے راحت کا سبب بن کر آیا، خوشی کا سما بن کر آیا۔ تو جب ہم اس بچے کے لیے خوشی مناتے ہیں تو جو ذات سارے جہان والوں کے لیے رحمت اور خوشی کا سبب بن کر آیا ہے اس کی خوشی تو بدرجہ اولا منانی چاہیے۔ رہی یہ بات یہ خوشی کہاں لکھی ہے، یہ میلاد کہاں لکھا ہے؟ میں نے پہلے عرض کر دیا میلاد ہے پیدائش سے، پیدا ہونا۔ اور یہاں پر لوگ یہ بھی کہتے ہیں جناب آپ شرک کر رہے ہیں میلاد منا کر، آپ میلاد منا کر شرک کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ آوازیں آپ کے کانوں تک پہنچتی ہوں گی، آج جواب لے جاؤ حضور کے غلاموں سے۔ کہتے ہیں جناب آپ میلاد منا کر شرک کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں شرک تو وہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ بھئی میلاد منا کر تم شرک کرتے ہو، میلاد ہے پیدائش سے، پیدائش کا معنی ہے پیدا ہونا۔ ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں کہ حضور پیدا ہوئے۔ مجھے تم بتاؤ رب بھی پیدا ہوا؟ شرک تو تب ہوتا نا اللہ بھی پیدا ہوا ہوتا۔
پھر ہم کسی اور کی پیدائش پر خوشی منا رہے ہوتے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ شرک کر رہے ہیں۔ میرا رب تو پیدائش سے پاک ہے، میرا رب تو اولاد سے بھی پاک ہے، میرا اللہ تو والدین سے بھی پاک ہے۔ سنیو سنو، ہم میلاد منا کر شرک نہیں کرتے بلکہ عین توحید کرتے ہیں۔ کیوں؟ شرک تو وہ ہوتا ہے رب کے ساتھ کسی چیز کو ملا دیا جائے۔ ہم میلاد منا کر بتا دیتے ہیں یہ جو اللہ کے محبوب ہیں اسے ہم نہ خدا سمجھتے ہیں نہ خدا کی اولاد سمجھتے ہیں بلکہ اللہ کا محبوب سمجھ کر میلاد بناتے ہیں۔ رب وہ ہے جو ولد سے پاک ہے، جو والدین سے پاک ہے، رب وہ ہے جو پیدائش سے پاک ہے۔ حضور کا میلاد منا کر توحید، عین توحید منا رہے ہیں۔ رب وراء الورا ہے، یہ جو محبوب ہے یہ محبوب خدا ہے۔ میلاد منانا شرک نہیں ہے بلکہ عین توحید ہے۔ اور یہاں میں اگر بات کروں، اللہ تعالیٰ نے جب اپنا ایک ہونا بتایا، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنی بات ہم تک ڈائریکٹ پہنچا سکتا ہے۔ جس رب نے ساری کائنات کو سجا دیا، بنا دیا، اس رب کے لیے یہ کوئی بعید نہیں کہ وہ رب ہم تک ڈائریکٹ بات کو پہنچا دے کہ میں ایک ہوں۔ جب اپنا ایک ہونا بتایا تب بھی درمیان میں اپنے محبوب کو لایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیں اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہم تک پیغام پہنچا سکتا ہے، اس بات پر قادر ہے اور ہمارا ایمان ہے۔ اللہ ایک ہے یہی بتانا تھا، لیکن لفظ قل لا کر فرمایا محبوب آپ بتا دیں اللہ ایک ہے۔ کیا مطلب؟ میرا رب ایک ہے، ہمارا ایمان ہے، اللہ ایک ہے، ہمارا یقین ہے، اللہ ایک ہے، ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ یہ پیغام بھی رب کا ہے بھی رب ایک، لیکن فرمایا محبوب آپ بتا دیں۔ کیوں؟ وہ رب ہو کر جب اپنا تعارف کراتا ہے محبوب کے ذریعے سے کراتا ہے، اور تو محبوب کو چھوڑ کر ڈائریکٹ رب تک پہنچنا چاہتا ہے۔ جو رب اپنا ایک ہونا ڈائریکٹ نہیں بتاتا، تجھے بھی محبوب کے وسیلے کے بغیر رب نے کچھ عطا نہیں فرمانا ہے۔ قل محبوب آپ فرما دیں اللہ ایک ہے۔ قل کہہ کر بات اپنی بھی تیرے منہ سے سنی، کتنی ہے گفتگو رب کو محبوب تیری پسند، اللہ کو تیری گفتگو کتنی پسند ہے۔ اپنا ایک ہونا بھی بتایا ہے تو محبوب تیری زبان سے بتایا ہے۔ تو میلاد مولود سے ہے، میلاد پیدائش سے ہے۔ کائنات میں جتنے بھی اعتراض کرنے والے لوگ ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور پیدا نہیں ہوئے۔ حضور پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ کی دنیا میں تشریف آوری کی خوشی اہل ایمان منا رہے ہیں، کیونکہ کوئی بچہ گھر والوں کے لیے خوشی کا سبب ہوتا ہے، کوئی قوم اور قبیلے والوں کے لیے خوشی کا سبب ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی ایک قوم ایک قبیلے کے لیے نہیں بلکہ رب نے ساری کائنات کے لیے خوشیوں کا سبب بنا کر بھیجا تھا۔ کائنات میں جتنے چراغاں ہیں، کائنات میں جتنی روشنیاں ہیں، کائنات میں جتنی یہ رعنائیاں ہیں، یہ ساری کی ساری مصطفیٰ کریم کے قدموں کا صدقہ اللہ نے عطا فرمایا۔ ایک اور اعتراض اٹھتا ہے، چلو یہ بات بعد میں کرتا ہوں، آیت مبارکہ پر تھوڑی سی گفتگو میں کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا مگر رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ جہان کیا ہے؟ کہاں سے کہاں تک کو جہان کہتے ہیں؟
سنیے، جہان چار ہیں، عالم چار ہیں جن عالمین کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں۔ ایک ہے عالم ارواح، روحوں کا عالم، جس عالم میں ہماری روحیں جمع ہوئی تھیں۔ ایک ہے عالم اجسام، یعنی ہم پیدا ہو گئے، یہ عالم، یہ جو دنیا چل رہی ہے یہ بھی ایک عالم ہے۔ ایک ہے عالم برزخ، جو قبر کی زندگی ہے، مرنے کے بعد جب بندہ قبر میں جاتا ہے، قیامت تک کے لیے قبر میں سونا ہے، تو یہ بھی ایک عالم ہے، یہ بھی ایک جہان ہے۔ اور چوتھا عالم ہے میدان محشر کا، یوم آخرت کا، آخرت کا دن، جس دن میزان ہونا ہے، جس دن حساب و کتاب ہونا ہے، جس دن نامہ اعمال تولے جانے ہیں، ایک وہ عالم ہے۔ چار عالم، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا محبوب ہم نے آپ کو ایک عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی یہ نہیں کہ حضور صرف دنیا میں رحمت بن کر آئے ہیں یا صرف عالم ارواح والوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، بلکہ فرمایا نہیں محبوب ایک عالم کے لیے نہیں، رحمت للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے پتہ چلا عالم ارواح والوں کے لیے بھی حضور رحمت بن کر آئے ہیں، عالم دنیا والوں کے لیے بھی حضور رحمت بن کر آئے ہیں، عالم برزخ والوں کے لیے بھی حضور رحمت بن کر آئے ہیں، عالم آخرت والوں کے لیے بھی حضور رحمت بن کر تشریف لائے۔ رحمت ہے رحم سے، کسی پر رحم کرنا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ طائف کے لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے ہیں، آپ کو لہو لہان کر دیا، یا رسول اللہ ان کے لیے دعائے جلال فرما دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب نہیں مان رہی تھی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ انہیں غرق فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تجویز پیش فرمائی، اے نوح کشتی بناؤ، کشتی تیار ہو گئی، اے نوح جو تمہارے ماننے والے ہیں اس میں شامل فرما دو، شمار کر دو۔ کشتی میں سوار کر دیے، اوپر سے بارش آئی، زمین پر پانی پھیلا، طوفان کی صورت اختیار ہو گئی، 6 مہینے تک کشتی پانی میں چلتی رہی، صرف وہی لوگ بچے تھے جو کشتی میں سوار تھے، اس کے علاوہ پوری روئے زمین پر پانی تھا اور کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ اور 6 مہینے کے بعد جب جودی پہاڑ پر وہ کشتی ٹکرائی، کشتی نے کنارہ لیا جودی پہاڑ پر، تو وہاں جا کر پھر ایک شہر آباد ہوا، وہ لوگ وہاں اترے اور پھر ایک نئی دنیا قائم ہوئی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی اور پھر انسانیت کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ تمام انبیاء جو گزرے جب قوموں سے تنگ آ گئے، جب اپنی قوم سے تنگ آ گئے، جب لوگوں نے پریشان کیا، اللہ کو ایک نہیں مانا، نبیوں کا کلمہ نہیں پڑھا، تو ہر نبی نے دعا کی، دعائے جلال ہم کہیں گے، ہر نبیوں نے اپنی اس امت کے لیے دعا کی، تو جو عذاب مانگا اللہ تعالیٰ نے وہی عذاب بھیج کر ان کو نیست و نابود کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، پوری بستی کو اٹھا کر آسمان تک لے گئے، فرشتے پھر اس کو الٹا کر کے پٹخ دیا۔ جو ایک جہان آباد تھا زمین کے اوپر وہ نیچے ہو گیا اور مٹی اس کے اوپر آ گئی، پھر اسی جگہ پر آ کر دب گئے۔ کئیوں پر پتھروں کی بارش برسی، کئیوں پر سیلاب کے عذاب آئے، کس سبب پر کہ انہوں نے نبیوں کی نافرمانی کی ہے۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لوگوں نے پتھر مارے، لہو لہان کیا، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، جب عرض کی گئی محبوب آپ بھی ان کے لیے دعائے جلال فرمائیں، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے ان پر عذاب مانگنے کے لیے نہیں بھیجا،
بلکہ رب نے مجھے رحمت والا بنا کر بھیجا ہے، یہ ظلم کر رہے ہیں، کیا ہوا؟ ہم نے تو اپنے دشمنوں کو بھی دعائیں دینی ہیں۔ تو حضور رحمت بن کر آئے، اور حضور کی رحمت دو طرح کی ہے، رحمت عام اور رحمت خاص۔ رحمت عام تو حضور کی رحمت تمام انسانیت کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے، پرندوں کے لیے بھی ہے، چرندوں کے لیے بھی ہے، درختوں کے لیے بھی ہے، پہاڑوں کے لیے بھی ہے، دریاؤں اور سمندروں کے لیے بھی ہے، زمین و آسمان سب کے لیے رحمت عامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت رحمت خاصہ بھی ہے، یعنی خاص رحمت۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رحمت ہے، سنیو اپنے مقدر پر ناز کرو۔ یہ جو حضور کی رحمت رحمت خاصہ ہے، رحمت خاص جو ہے یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، ہر اس شخص کے لیے ہے جس نے میرے حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ حضور کے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے خاص رحمت ہے، اور باقیوں کے لیے جو رحمت ہے وہ عام رحمت ہے۔ حضور سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اب دیکھیے، بارش برستی ہے، بارش کے قطرے گندگی کے ڈھیر پر جب پڑتے ہیں تو وہاں سے بدبو اٹھتی ہے، اور وہی بارش کے قطرے جب پھولوں کے باغ میں اترتے ہیں تو وہاں سے خوشبو آتی ہے۔ بارش تو ایک ہی تھی، گندگی کے ڈھیر پر برسی تو بدبو آئی، پھولوں پر برسی تو خوشبو آئی ہے۔ حضور کی رحمت تو سب کے لیے ہے۔ جب منکر پر رحمت برسی، وہاں سے کفر و عناد اور دشمنی، تعظیم مصطفیٰ کے انکار کی بدبو نکلی ہے۔ اور جب پھول پر برسی، یعنی جب مومن کے دل پر حضور کی رحمت برسی ہے، ہر طرف درود و سلام کے گجرے نشاور ہونے لگے ہیں۔ حضور کی رحمت سب کے لیے ہے، قبول وہی کرے گا جس کے اندر صلاحیت ہوگی، ایکسپٹ وہی کرے گا جس کے اندر صلاحیت کا مادہ ہوگا۔ حضور کی رحمت ہمارے لیے بھی ہے، حضور کی رحمت تو منکرین کے لیے بھی ہے، مانے یا نہ مانے حضور کی رحمت موجود ہے۔ اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضور کی رحمت سب کو شامل حال ہے۔ آج رحمت کو مان جا، حضور نے قبر میں بھی کم آنا ہے اور حشر میں بھی حضور نے کم آنا ہے۔ اگر آج نہ مانا تو پھر ہے اور افسوس اور حسرت کی نگاہ سے دیکھتا رہے گا۔ تو میں نے عرض کیا، لوگ اعتراض کرتے ہیں جناب یہ جو میلاد پر اتنی دولت خرچ کی جاتی ہے، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیٹن کرتے ہیں، محافل ملاتے ہیں، یہی پیسہ اگر کسی یتیم بچی کی شادی میں لگا دیتے کتنا اچھا ہوتا۔ بات تو سمجھنے کی ہے، اور جب ایسی باتیں ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں نا تو فٹ دماغ میں بات آتی ہے، بات تو بھی ٹھیک کر رہا ہے یار، بالکل یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے، غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں، سارا سال آپ کہاں تھے؟ سارا سال آپ نے یتیموں کی خیر خواہی کیوں نہیں کی؟ سارا سال آپ نے غریبوں کی مدد کیوں نہیں کی؟ سارا سال آپ کو یتیموں کا خیال کیوں نہیں آیا؟ اسلام میانہ روی کا درس دیتا ہے، اسلام کا ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے، ہر چیز کو اس کے دائرے کے اندر رکھنا چاہیے۔ جب یتیموں کی پرورش کی بات آئے تو یتیموں کا خیال بھی رکھنا چاہیے، جب غریبوں کی مدد کرنے کی باری آئے تو غریبوں کی مدد بھی کرنی چاہیے، اور جب اعلان پڑ جائے، جب پیغام آ جائے، جب اعلانات ہو رہے ہوں، جب حضور کا ماہ میلاد آ جائے اور جب سن لو کہ حضور کا میلاد ہونا ہے، پھر یتیم پروری کو پیچھے رکھنا، غربت پروری کو پیچھے رکھنا سارا سال انہی کے لیے ہے۔ یہ مہینہ حضور کے میلاد کا ہے، حضور کے میلاد پر خرچ بھی کریں گے، حضور کے میلاد شایان شان طریقے سے منائیں گے۔ اور سنیے، یہ اعتراض کرتا کون ہے؟ میں تو یہ اعتراض کبھی نہیں کروں گا،
اور آپ بھی اعتراض نہیں کریں گے، کوئی غریب بندہ بھی اعتراض نہیں کرے گا۔ یہ اعتراض وہی شخص کرتا ہے جس کے گھر میں لاکھوں روپے کے صوفے رکھے ہوتے ہیں، جس کے جیب میں 80,000 کا موبائل ہوتا ہے، جس کے نیچے 10 لاکھ کی گاڑی ہوتی ہے۔ ارے بے وقوف، جب 80,000 کا موبائل تو لے رہا تھا غریب نظر نہیں آیا تھا؟ جب 20,000 کی گھڑی تو ہاتھ میں باندھ رہا تھا اس وقت یتیم نظر نہیں آیا؟ جب لاکھوں روپے کی گاڑی تو لے رہا تھا غریب اور یتیم پروری نظر نہیں آئی تھی؟ جب اپنے گھر کو تو اضافی چیزوں کے ساتھ سجا رہا تھا اس وقت غریب نظر نہیں آیا؟ یہ بتا، یہ غریب پروری ہے یا بغض رسول تو نہیں ہے؟ یتیموں کو پالنا صرف میلاد پر نظر آتا ہے، اور آؤ سنیو، میں تمہیں بتاتا ہوں غریبوں کی خدمت بھی سب سے زیادہ سنی کرتا ہے الحمدللہ، یتیموں کی دیکھ بھال بھی سب سے زیادہ سنی کرتا ہے۔ اس کی واحد مثال سیلانی ویلفیئر ہے۔ پوری دنیا میں انسانیت کی خدمت کر رہی ہے سیلانی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سنی ہیں، ان کا تعلق اہل سنت سے ہے۔ یہ یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے ہیں، یہ حضور کا میلاد منانے والے ہیں، اور کہتے ہیں ہمیں مقامی اسی وجہ سے ملا ہے کہ ہم نے حضور کے میلاد شایان شان طریقے سے منائے ہیں۔ جب ایسے اعتراض اٹھے نا، ان کو کہہ دیا کرو پہلے اپنا موبائل بیچ، یتیموں کی مدد کر، جس گاڑی پہ گھوم رہا ہے بیچ اس کو، سائیکل لے اور سائیکل پہ ڈیوٹی پہ آیا کر، باقی رقم غریبوں پہ خرچ کر، گھر بیچو کرائے کے مکان پہ رہو، چھوٹا سا مکان لے لو، زندگی گزارنی ہے نا، باقی پیسے غریبوں پر خرچ کرو۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کبھی یہ نہیں کریں گے۔ یہ اعتراض صرف اس لیے آتا ہے بغض رسول بھرا ہے، دشمنی رسول سینے میں پالی ہوئی ہے۔ ارے اس محبوب کو مان جاؤ، بروز محشر جس شخصیت کے محتاج نبی بھی ہوں گے، جس شخصیت کے محتاج ہر نبی کے امتی ہوں گے، اور یہ احسان ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے ارشاد فرمایا سارے نبی کھڑے ہوں گے، جنت میں کوئی نہیں جائے گا، فرمایا جنت کا دروازہ کھلے گا تو پہلے میرے لیے کھلے گا، فرمایا نبیوں میں سب سے پہلے میں جنت میں قدم رکھوں گا، اور جب امتوں کی بات آئے گی سب سے پہلے جنت میں حضور نے فرمایا میری امت جائے گی۔ جس نبی نے جنت کی ضمانت ہماری دی ہے، آج تو اعتراض کرتا ہے حضور کے میلاد پر، اپنے بچوں پہ کے برتھ ڈے پر ہزاروں روپے ہم خرچ کر دیتے ہیں، حضور کے میلاد پر خرچ کرنے کے لیے چند چکے بھی نہیں تیرے پاس۔ اپنے بچوں کے جنم دن منانے کے لیے ہم مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں، ذرا حضور کے میلاد کے لیے بھی دعوت دے دیا کر۔ دشمنی صرف میلاد سے ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم کہیں یار ہم حضور کا جنم دن منا رہے ہیں تو شاید کچھ ذہنوں میں یہ بات آئے گی، جنم دن تو ہم بھی مناتے ہیں، یا ہم کہیں کہ برتھ ڈے منا رہے ہیں، سمجھ میں آئے گی یار ہم بھی تو بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں، حضور کا منا رہے ہیں تو پھر شامل ہونا چاہیے۔ لیکن یاد رکھو یہ جنم دن، یہ برتھ ڈے کے الفاظ استعمال کرنا یہ اسلامی الفاظ نہیں ہیں۔ یہ جو لفظ میلاد ہے یہ اسلامی لفظ ہے۔ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، رب تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جب یحییٰ پیدا ہوئے ہم نے اس کی پیدائش کے دن پر بھی سلام بھیجا ہے، اور جب عیسیٰ پیدا ہوئے عیسیٰ کے پیدائش کے دن پر بھی ہم نے سلام بھیجا ہے۔ عیسیٰ کی پیدائش کے دن پر سلام بھیجا جا سکتا ہے، حضور کی پیدائش کے دن پر سلام نہیں بھیجا جا سکتا۔ سنیاں ذرا غور کر، اپنے عقیدے کی حفاظت کر، اپنے ایمان کو پختہ کر۔ کائنات میں جتنے خزانے بٹ رہے ہیں مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے، نہیں سمجھ آ رہی تو الگ بات ہے، لیکن یاد رکھ خزانے سارے رب دے رہا ہے، تقسیم حضور کے در سے ہو رہے ہیں، حضور اپنوں کو بھی عطا فرما رہے ہیں، حضور غیروں کو بھی عطا فرما رہے ہیں۔ غیر نہ بن کہ صرف دنیا میں تیرے پاس رہیں، اپنا بن
حضور کی تقسیم دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی انشاءاللہ۔ وقت پورا ہو چکا، ایک اعلان آپ کی گوش گزار کرنا ہے۔ انشاءاللہ عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنس ہماری اسی مسجد جامع مسجد مدینہ الزبیری میں 10 ربیع الاول شریف 28 اکتوبر بروز بدھ انعقاد پذیر ہو رہی ہے۔ قذافی ٹاؤن میں بھی میلاد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا۔ انشاءاللہ شایان شان طریقے سے میلاد ہوگا، عالی شان طریقے سے میلاد ہوگا۔ مفتیان کرام بھی تشریف لا رہے ہیں، مقتدر علماء کرام بھی تشریف لا رہے ہیں، پیران عظام بھی تشریف لا رہے ہیں، اور عوام اہل سنت بھی انشاءاللہ حاضر ہوگی۔ آستانہ عالیہ غوثیہ سکندریہ سے بھی پیر طریقت رہبر شریعت سید رفاقت شاہ صاحب آپ بھی تشریف لائیں گے۔ استاد العلماء مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی فیاض احمد سعیدی دامت برکاتہم العالیہ، آپ شیخ الحدیث دارالعلوم غوثیہ سبزی منڈی کے، آپ تشریف لائیں گے، آپ خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ میری التماس ہے تمام سنیوں سے، تمام اہل محبت سے، تمام اہل عقیدت سے، تمام حضور کے ماننے والوں سے کہ اپنی اس محفل میں شرکت کر کے اپنی محفل کو کامیاب بنائیں۔ شامل ہوں گے نا انشاءاللہ؟ شرکت کریں گے انشاءاللہ؟ اچھا ایسا نہ ہو، ہم اپنے بیٹھے ہیں نا سارے، ذرا کہیں سبحان اللہ۔ سارے اپنے بیٹھے ہیں نا، پھر کہیں سبحان اللہ۔ ایسا نہ ہو مہمان آ جائیں اور مسجد میں کوئی نہ لبے، ذرا کہیں سبحان اللہ۔ جن کی ڈیوٹی ہے میں گزارش کروں گا 2 گھنٹے کے لیے چھٹی لے لیں۔ جن کی ڈیوٹی نہیں ہے میں گزارش کروں گا اس رات بستر پر نہ جانا۔ اگر آپ میلاد چھوڑ پر بستر پر چلے گئے نا ساری رات تمہیں نیند نہیں آئے گی، میں کہتا ہوں۔ کہیں سبحان اللہ۔ انشاءاللہ حضور کے میلاد میں شریک ہونا ہے اور شایان شان طریقے سے شریک ہونا ہے۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک انشاءاللہ ہم میلاد میں شریک ہوں گے، کیونکہ ہم اپنے نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضور کی رحمت سب کے لیے ہے، رحمت خاص جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ جو نبی ہمارے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، امتی کا حق بنتا ہے کہ حضور کی عظمت کا پرچار کریں، حضور کے نام، حضور کے ذکر سے دل میں ٹھنڈک محسوس کرے، حضور کی ذات پر درود پاک کثرت سے پڑھا کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ اس وقت نماز فجر 6:10 پر ہو رہی ہے ہماری اس مسجد میں، ہر جگہ پر تقریباً ایسے ہوگا 6 بجے اور 6 بجے کے بعد ہوگی۔ ساری رات آپ سوئیں، نماز فجر آپ نہ پڑھ سکیں، 7 بجے تو آپ کو اٹھنا ہی پڑتا ہے نا، تو آپ آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھ پڑے، نماز بھی ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، دن بھی بھلا ہو جائے، رزق بھی پاکیزہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا، اے فاطمہ نماز فجر میں حاضر ہوا کر۔ کیوں یا رسول اللہ؟ اے فاطمہ فجر کا وقت رزق کے تقسیم ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ جس وقت رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے ہم خراٹے مار کے سو رہے ہوتے ہیں، پھر ساری زندگی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ رب عطا فرما رہا ہے، کوئی لینے والا تو ہو۔ رب کے خزانے بے بہا ہیں، کوئی لینے کے لیے تیار تو ہو۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے لینے میں کمی ہے۔ اپنے آپ کو تیار کریں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا کریں، رب کی بارگاہ میں 5 وقت مرتبہ حاضری دیا کریں۔ اللہ راضی ہوگا تو سارے کام انشاءاللہ سیدھے ہو جائیں گے۔ نماز فجر کی خصوصاً پابندی فرمائیں، اس کے ساتھ ہی دیگر نمازوں کی بھی پابندی فرمائیں۔ انشاءاللہ محفل میلاد ہماری 28 اکتوبر بروز بدھ بعد نماز عشاء فوراً ہی شروع ہو جائے گی۔ ثناخان مصطفیٰ، علماء کرام، مفتیان عظام خطاب فرمائیں گے، آپ تمام احباب اس میں بھرپور انداز میں شرکت فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی 11 اور 12 ربیع الاول شریف کی درمیانی رات، یعنی بڑی رات جسے کہا جاتا ہے، قید آباد ڈی سی آفس کے سامنے مین روڈ پر عظیم الشان میلاد النبی اجتماع ہوگا۔ آپ تمام احباب کو، چونکہ آپ میرے نمازی ہیں،
آپ کو میری طرف سے خصوصی دعوت ہے کہ آپ میلاد النبی اجتماع میں ضرور تشریف لائیں۔ 10 ربیع الاول شریف کو اپنی اس مسجد میں پروگرام ہوگا، پھر اگلی رات یعنی 11 اور 12 کی درمیانی رات قید آباد مین روڈ پر ڈی سی آفس کے سامنے وہاں پر عظیم اجتماع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی 12 ربیع الاول کو یعنی جمعہ کا دن ہوگا، 10 سے لے کر 11:30 بجے تک اسی جگہ پر پھر میلاد النبی کانفرنس ہوگی، تو اس میں بھی آپ احباب ضرور شرکت فرمائیں۔ جلوس بھی ہوں گے، ہمارا بھی جلوس ہوگا، آپ اس میں شرکت فرمائیں، پھر اس کانفرنس میں شرکت کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے وقت مقررہ پر انشاءاللہ آ کر نماز جمعہ بھی ادا کریں گے، کہہ دیں انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ایک موٹر سائیکل ریلی ہے 25 اکتوبر بروز اتوار پرسوں مدینہ ٹاؤن بہار مدینہ مسجد سے نکلے گی، پورے علاقے میں گشت کرتی ہوئی، حضور کے نعرے لگاتی ہوئی۔ آپ تمام احباب جن کے پاس موٹر سائیکلیں ہیں، گاڑیاں ہیں، اس ریلی میں شریک ہو کر عظمت رسول کا پرچار کر کے اپنے آپ کو محبت رسول کے اس جھرمٹ میں شامل کر کے اپنے مقدر کو آپ چمکائیں۔ 25 اکتوبر بروز اتوار ظہر کی نماز کے بعد مدینہ ٹاؤن جامع مسجد بہار مدینہ سے یہ ریلی نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب احباب کو سلامت رکھے، میلاد شریف کی تیاری کریں، میلاد شریف کا پیغامات لوگوں کو دیں۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، مجھے احساس ہے اس بات کا، لیکن یہ بات ضروری کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ لوگ گناہ کرتے ہوئے نہیں تھکتے، ہم اچھائی کرتے ہوئے کیوں تھکیں؟ لوگ گناہوں کے کام میں لوگوں کو مشغول کرتے ہوئے نہیں تھکتے، ہم محبت کا پیغام دیتے ہوئے کیوں تھکیں؟ لوگ برائی کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے، ہم اچھائی کرتے ہوئے شرم محسوس کریں۔ انشاءاللہ ہر شخص، مجھے یقین ہے زیادہ نہیں تو کم از کم 5 لوگوں کو تو دعوت دیں گے نا انشاءاللہ، 5 لوگوں کو تو دعوت دیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میری دعوت کو لوگ قبول نہیں کریں گے، پھر آپ ایسا کریں 20 لوگوں کو دعوت دیں، 20 میں سے 5 لوگ ہی آپ کے لیے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ محفل میں آنے کے لیے۔ یار اتنے تو یار دوست آپ کے ہوں گے نا، ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، کافی لوگوں نے کافی دنوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب آپ کی ویڈیو چلتی ہے، یہ ہمیں کہاں سے ملے گی؟ یہ ویڈیو لائیو نہیں چلتی، یہ یوٹیوب پر بھیج دیتا ہوں میں، یوٹیوب پر جاتی ہے۔ تو یہ بہر پینافلکس لگا ہوا ہے ہمارا، سامنے والی دیوار پر بھی، اس والی دیوار پر بھی میرا فون نمبر لکھا ہوا ہے، یہ واٹس ایپ نمبر ہے، فون نمبر بھی یہی ہے۔ اس نمبر پر آپ رابطہ کریں گے، خصوصاً واٹس ایپ استعمال کرنے والے ساتھی آل محبت اپنا نام لکھ کر مجھے واٹس ایپ کریں گے، میں انشاءاللہ جو ہو سکے گا پیغام محبت آپ تک پہنچا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ احباب کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔